محترم جناب میاں عامر صاحب، محترم جناب نوید لاکھانی صاحب جنرل سیکرٹری ایپسپ سندھ، محترم وائس چانسلر، فیکلٹی، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج آپ کے پاس حاضر ہونے کا مقصد بڑا واضح ہے۔ امیجن پاکستان 2030۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان 79 ایئرس کا ہو چلا ہے۔ 20 سال بعد یہ 100 سال کا ہوگا۔ آج آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، کیا ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ اور ہم جذباتی کوئی بات یہاں کرنے نہیں آئے، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں۔ آپ نے اگر جائزہ لینا ہو تو ڈیٹا آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہم کوئی بھی انٹرنیشنل ایجنسی جو ریپیوٹیبل ہے، اگر اس کے فگر اٹھا کے دیکھیں، چاہے UN کے فگر دیکھیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں، لٹریسی میں، ٹرانسپیرنسی میں، ہیلتھ میں، پاکستان کے نمبرز آپ کو بالکل ٹیل پہ نظر آئیں گے، آخر پہ۔ تو آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ڈائریکشن ٹھیک ہو تو گاڑی منزل پہ پہنچ جاتی ہے، اور اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی منزل پہ پہنچتے نہیں ہیں۔ ایپسپ نے اپنے ریسرچر بٹھائے اور بٹھا کر ڈیپلی ڈگ ڈاؤن کیا تو پتہ چلا کہ 2 طرح کے مسائل ہیں ہمیں۔ پہلا مسئلہ جو شدید مسئلہ ہے وہ انفرادی مسئلہ ہے۔ ایز اے پاکستانی ہم وہ کریکٹر لوز کر چکے ہیں جو ہمارا ہونا چاہیے تھا۔ پتہ چلا کہ کیا مسائل ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو بہت سمپل مسائل ملے۔ کلیئرٹی آف پرپز نہیں ہے، اور اگر انٹرویو کے لیے کال آئے تو اگلے دن انٹرویو پہ ٹائم پہ نہیں پہنچتے، اور راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، ٹیم میں کام نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل بیسک سے مسائل تھے، لیکن یہ سویر مسائل ہیں۔ میری امپلائر سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں اسکل سیٹ تو ہم سکھا دیں گے، یونیورسٹیوں کو اب ایٹیچیوڈ یا کریکٹر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں ایسا لگا کہ جیسے یہ آنٹرپرینیورشپ یا جتنی بھی چیزیں ہیں کمپیٹنس بیس، یہ آئسنگ آن دا کیک ہے۔ اگر اندر سے دیکھیں تو کیک تو بڑا روٹن ہے۔ تو پھر یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ کیا کریکٹر یونیورسٹیز کا سبجیکٹ بھی ہے، کہیں یہ اسکول کا سبجیکٹ تو نہیں ہے، کہیں یہ پیرنٹس کا سبجیکٹ تو نہیں ہے۔ تو ریسرچ سے پتہ چلا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی بھی اسی پہ کام کر رہی ہے، اسی لیے پریشان ہے، وہ بھی کریکٹر پروجیکٹ کھول کے بیٹھے ہیں۔ ہارورڈ بھی اس پہ کام کر رہی ہے، برمنگھم یونیورسٹی بھی اس پہ کام کر رہی ہے۔ اور انڈسٹریلائزیشن کے دور پر ہم نے AI میں تو بہت آگے چلے گئے، ڈاکٹر انجینئرس بھی بن رہے ہیں، لیکن شاید انسان بننا بھول گئے۔ تو ایپسپ نے اس پہ کافی کام کیا ہے، اور آپ کے پاس جو آج حاضر ہوئے ہیں آپ سے عرض کرنے آئے ہیں کہ آج کے اس دور میں جو 21 سینچری گریجویٹ ایٹریبیوٹس کی ہم بات کریں، اس میں یونیک چیز کلیئرٹی آف پرپز ہے، آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے، ایمپتھی ہے، کمپیشن ہے، سیلف لیس سروس ہے۔ ہمارے پاس 500 سے زیادہ اپلیکیشن آتی ہے کسی ایک پوسٹ کے لیے، تو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون شخص رسپانسبل ہے، کون ایماندار ہے، کس کے پاس ویژن ہے، کون اس ادارے کو آگے لے کے جائے گا۔ تو ڈگری تو سب کے پاس ہوتی ہے، ایسا ایک شخص ملنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی توجہ اس پہ دلائی جائے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کریکٹر ٹھیک کرنے کے لیے صرف ایک رول ماڈل چاہیے، اور اس رول ماڈل کی بھی تلاش کی گئی۔ کبھی پاکستان کے بانی پاکستان کی طرف گئے، کبھی امریکن پریزیڈنٹس کی طرف گئے، کبھی نیلسن منڈیلا کی طرف گئے، لیکن ایک ہستی ایسی نظر آئی جس کی لیڈرشپ جو ہے ایک مثالی تھی، جو بہت تھوڑی ریسورسز میں بہت زیادہ چینج لے کے آئے۔ وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دی تو کوئی ان کو فوج نہیں دی، کوئی معجزہ نہیں دیا، ایک یقین تھا ان کے دل میں اللہ پہ، اور وہ نبی بننے سے پہلے صادق اور امین تھے، آنیسٹ تھے۔ مگر آج ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، 95% سے زیادہ مسلمان ہیں۔ ٹرانسپیرنسی میں شاید 137 نمبر پہ ہیں، 137۔
اور آپ دیکھیں ہر کانوکیشن اسپیچ میں جو بھی چیف گیسٹ آئے گا وہ کہے گا کامیابی کے لیے محنت، لگن، ڈیڈیکیشن، ڈیووشن، پیشن کی ضرورت ہے، لیکن 4 سال یونیورسٹیز اس پہ کچھ نہیں کر رہی. تو آپ کے پاس حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے ساری کامیابیاں دنیا میں بھی تو حاصل کی. ایک فلرشنگ سوسائٹی مدینہ میں بنائی، مکہ انہوں نے فتح کیا بغیر قتل و غارت کے. آخری دن جب آخری وقت تھا خطبہ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ لوگ تھے جو ان کا میسیج لے کے آگے جا رہے تھے. تو ہمیں مولانا حضرات سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں نے ذلیل ہونے، جو ملے گا آخرت میں ملے گا. یہ غلط ہے دوستو، کیونکہ ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، پہلے دنیا کی بھلائی پھر آخرت کی بھلائی. تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورچوز پر عمل کرنا ہوگا، جس میں اللہ پہ یقین تھا، جس میں آنیسٹی انٹیگریٹی تھی، جس میں رسپانسبلٹی تھی، جس میں ایموشنل انٹیلیجنس تھی، جس میں پیشنس تھا، جس میں گریٹیٹیوڈ تھا، جس میں ایمپتھی تھی، جس میں کمپیشن تھا. ہمیں اس پہ چلنا ہوگا اور یہی میرے گریجویٹ کو یونیک بنائے گا. آپ بازار سے بھی کوئی، چاہے آپ نے اپنا بزنس بھی کرنا ہے تو بزنس بھی تو ایمانداری پہ چلتے ہیں. یہ برانڈ ہے کیا؟ یہ پرومس کا تو نام ہے کہ جو آپ نے لکھا ہے وہی ہوگا. آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ جو اوپر لکھا ہے یہ وہی ہوگا. تو چاہے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ پلیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جاب پلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ کو اپنے کریکٹر کو ٹھیک کرنا پڑے گا، کیونکہ کمپیٹنس اور کریکٹر مل کے آپ کی کریڈیبلٹی بناتے ہیں. اور کمپیٹنس از این ایزی پارٹ. اب تو بہت زیادہ AI ٹول آ گئے ہیں جو آپ کو سکھا سکتے ہیں، سینئر سکھا سکتے ہیں، غلطیوں سے آپ اپنی سیکھ سکتے ہیں. لیکن مضبوط کریکٹر جو ہے اس پہ آپ کو محنت کرنی ہوگی. تو یہ تو ایک پارٹ تھا. دوسرا پارٹ، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں میاں عامر صاحب لاہور سے صرف آپ لوگوں سے بات چیت کرنے آئے ہیں. میاں صاحب کو لوگ PVA کے چیئرمین کے طور پر اور دنیا TV کے آنر کے طور پر دیکھتے ہیں. میں بار بار ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں میاں صاحب کو اس قوم کے ہیرو کے طور پر دیکھتا ہوں. یہ ایک شخص ہیں جنہوں نے 450 کالجز دیے جس میں 5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو 4 خوبصورت یونیورسٹیاں دیں. تو ان سے زیادہ سوٹیبل شخص کوئی نہیں تھا جو ہمارا ہیرو بنے، جو ہمیں بتائے کہ کرنا کیا. تو میں میاں صاحب کا شکر گزار بھی ہوں اور انہیں اپنے ہیرو کے طور پہ لیتا ہوں. اور میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جو قوم میں ہیرو نہیں نہ بناتی وہ آگے بھی نہیں جاتی. تو اپنے ہیروز کی قدر ہمیں کرنی آنی چاہیے. میاں صاحب کا خیال ہے کہ انڈیویجول سطح پر کریکٹر تو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن ہم گروتھ تب تک نہیں کر سکتے جب تک اپنی گورننس کو ٹھیک نہیں کریں گے. ہمیں اپنے گورننس ماڈل پہ بھی بات کرنی ہوگی، کیونکہ یہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں دیتا. ہمیں اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے کرنے پڑیں گے تاکہ ٹیل تک ریسورسز پہنچے، تاکہ نئی لیڈرشپ آئے، تاکہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں اور پانی کے مسائل حل ہوں، تاکہ کراچی کا جو حال کیا گیا اس کو بہتر کیا جا سکے. کراچی روشنیوں کا شہر تھا اور کراچی کے پیچھے پورا چائنا، ادھر سینٹرل ایشیا، کیا بات تھی کراچی کی. دنیا کا ہر جہاز کراچی سے ہو کے آگے جاتا تھا. اب آپ کراچی کا حال دیکھ لیں ہے کیا. کبھی ہم کہتے ہیں دبئی نے ایسا کر دیا، کبھی کہتے ہیں نظر لگ گئی. نہ دبئی نے ایسا کیا نہ نظر لگ گئی، پولیٹیکل ول کی کمی ہے. ہمیں سب کو اکٹھا ہونا ہے، اکٹھا ہو کے دیکھنا ہے کہ کیوں یہ اس حال کو پہنچا اور کیسے آگے جا سکتا ہے. میں بس اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. میاں صاحب اصل بات کریں گے اور ڈیٹے پہ، فیکٹس اینڈ فگر پہ، کوئی جذباتی نعرے نہیں. ہم نے بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ 80 سال میں ہم پہنچے کیا ہیں، اور اگر اسی طرح چلتے رہے تو تباہی تو نظر آ رہی ہے سامنے. ہمیں بیٹھ کے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، بہتر کرنی ہوگی اور ڈبیٹ کرنی ہوگی. میں اقرا یونیورسٹی کا، نوید لکھانی صاحب کا بڑا ہی شکر گزار ہوں. یاد رکھا جائے گا تاریخ میں کہ یہ اقرا میں ڈبیٹ ہوئی تھی، یاد رکھا جائے گا. یونیورسٹیز کا کام صرف ٹیوشننگ نہیں ہے، ان کا کام انٹلیکچوئل ڈبیٹ بھی جنریٹ کرنا ہے. تو میں سارے وائس چانسلر حضرات کا بھی شکر گزار ہوں اور نوید صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج موقع دیا کہ ہم اسٹوڈنٹ سے بات کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.